العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن المغیرۃ بن شعبہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الراکب یسیر خلف الجنازہ والماشی یمشی خلفہ وامامہ وعن یمینہ وعن یسارہ قریبا منہ والسقط یصلی علیہ ویدعى لوالدیہ بالمغفرہ والرحمہ. عزیز طلبہ، اس روایت میں ناقص اور ناتمام بچے کے جنازے کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ کی روایت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راکب سوار جنازے کے پیچھے چلے گا، والماشی یمشی خلفہ، اور پیدل چلنے والا پیادہ جنازے کے پیچھے چلے، وہ امامہ، اور آگے چلے، سامنے سے چلے، وہاں یمینہ، اور دائیں طرف سے چلے، وہاں یساری، اور بائیں طرف. قریبا منہ، مگر اس جنازے کے قریب قریب پاس چلے. اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر سوار ہو کر جنازے کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے لیے ادب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، اور جو پیدل جا رہا ہے اس کو اختیار ہے، چاہے جنازے سے آگے پیچھے دائیں بائیں، لیکن جنازے کے قریب قریب ہی چلے. رہی بات کہ پیدل چلنے والے کے لیے اختیار تو ہے، مگر جنازے سے آگے چلنا بہتر ہے یا پیچھے چلنا بہتر ہے، تو اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہوا. دوسرا مسئلہ روایت میں وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اور سقط ناتمام اور ناقص بچہ، تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے. وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی، بخشش کی اور رحمت کی دعا کی جائے. فرماتے ابو داؤد نے اس کی روایت کی ہے، اور احمد کی اور ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے، الفاظ الگ ہے کہ قال الراکب خلف الجنازہ، کہ سوار جنازے کے پیچھے چلے گا، والماشی، اور پیدل چلنے والا، حیث شاء منہ، وہ جس طرح چاہے، آگے چلے پیچھے چلے. والطفل یصلی علیہ، سقط نہیں ہے، طفل ہے، اور بچہ تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی. یہ تو متن کے الفاظ میں تھوڑا فرق تھا جو بیان کیا. دوسرے یہاں عن المغیرہ بن شعبہ کہا ہے، اور مصابیح کے اندر جو راوی آیا ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ نہیں بلکہ مغیرہ ابن زیاد ہے. یہ فرق تھا جو وضاحت سے بیان کر دیا گیا. بہرحال دوسرا مسئلہ سخت ناتمام بچہ، اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر بچہ 4 مہینہ ماں کے پیٹ میں رہنے سے پہلے ہی مر گیا، ساقط ہو گیا، تو چونکہ اس وقت تک اس میں جان پڑتی نہیں ہے، لہذا محض وہ گوشت کا لوتھڑا ہے، چنانچہ بالاتفاق اس پر جنازے کی نماز نہیں ہوگی. لیکن 4 مہینے کی مدت گزر جانے کے بعد جب بچے میں روح پڑ جاتی، اگر اسقاط ہو جائے حمل کا، تو اس پر جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی نہیں پڑھی جائے گی، ائمہ کا اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور ابن سیرین، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ناتمام اور ناقص بچے پر بھی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، چاہے وہ بچہ مرا ہوا پیدا کیوں نہ ہو.
امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی جمہور فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ میں پیدائش کے وقت زندگی کے آثار یعنی حرکت کرنا، اس کا رونا، چلانا، آواز نکالنا نہ پائے جائے، اس وقت تک اس پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اگر زندگی کے آثار چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، اگر نظر آئے تو جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، علی بن سیرین وغیرہ نے جو کہا تھا کہ جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، دلیل میں یہ مذکورہ حدیث پیش کرتے ہیں جس میں بالکل ظاہری الفاظ وَالسِّقْطُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، ناقص اور ناتمام بچہ تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ ان کے علاوہ جمہور امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، یہ حضرات اسی باب کے آخر میں حدیث آ رہی ہے، الطفل لا یصلی علیہ، کہ بچے پر جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ولا یرث ولا یورث، نہ ہی وارث ہوگا نہ ہی اس کا وارث ہوا جائے گا، حتی یستحل، یہاں تک کہ وہ آواز نکالے، روئے، یعنی زندگی کے آثار موجود۔ ایک اور دوسری دلیل ہے، مستدرک حاکم میں حدیث کے الفاظ آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ روئے، آواز نکالے تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کا وارث ہوا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جب تک زندگی کے آثار نہ ہو اس وقت تک کہ جنازے کی نماز نہ ہوگی۔ شرعی دلیل ہے، الطفل لا یصلی علیہ حتی یستحل آیا۔ یہ جو مذکورہ حدیث ہے، اس کا جواب ان جمہور ائمہ کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہاں اس ناقص اور ناتمام ساقط بچہ سے وہ بچہ مراد ہے جس میں پیدائش کے وقت زندگی کے آثار پائے گئے، یعنی اس وقت وہ زندہ رہا، بھلے بعد میں مر گیا، اس کے لیے جنازے کی نماز ہوگی۔ لیکن بالکل مرا ہوا ہی پیدا ہوا، زندگی کا کوئی اثر ہی نہیں پایا گیا، اس کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں روایت میں الفاظ مطلق ہے، وَالسِّقْطُ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِ، گرا بچہ، ساقط، ناقص، ناتمام، مطلق، زندہ تھا نہیں تھا، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو احادیث ہیں ان میں حیات کی قید مذکور ہے، وہ روایت مقید، اور اصول حدیث کا قاعدہ ہے کہ جب مطلق اور مقید میں تعارض ہو جائے تو مقید کو ترجیح ہوتی ہے، لہذا مقید کو ترجیح ہونے کی وجہ سے اس مطلق کو بھی مقید کر دیا جائے گا، اور یہاں وہ قید زندگی کے آثار والی لگا دی جائے گی۔ اب عبارت ہوگی وَالسِّقْطُ الَّذِي فِيهِ آثَارُ الْحَیَاةِ، کہ وہ ناتمام ناقص بچہ جس میں کہ زندگی کے آثار ہوں، یصلی علیہ، اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ لہٰذا اس مطلق کو مقید کر لیں ان دوسری روایتوں کی دلیل کی وجہ سے، تو مقید کو ترجیح ہوگی، مطلق کا حکم جو ہے کہ جیسا ہی بچہ ہو، وہ زندہ ہو، پیدا ہوا، مردہ پیدا ہوا، زندگی کا اثر ہوا نہیں ہوا، اور اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، یہ مسئلہ اس سے ثابت کرنا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ بہرحال آگے دوسری روایت ہے جو زہری سالم سے روایت کرتے اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد عبداللہ سالم بن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو اور عمر کو کہ وہ جنازے کے آگے چلتے تھے۔ امام احمد نے، ابو داؤد نے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان سب نے اس حدیث کی روایت کی۔ البتہ ترمذی کہتے ہیں کہ اہل حدیث
یعنی محدثین حضرات، یہ اہل حدیث وہ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث سمجھتے ہیں، غیر مقلدین اصل میں یہ محدثین کانام گویا کہ وہ یرونہ مرسلہ، اس حدیث کو گویا وہ مرسل دیکھ رہے ہیں، مرسل خیال کر رہے ہیں، مرسل گمان کر رہے ہیں، یعنی آخر سند سے راوی چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر عمر جنازے کے آگے آگے چلتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے کہ میں نے ایسا دیکھا ہے۔ اس سے مسئلہ یہ نکلا کہ اگر ضرورت ہو تو بوقت ضرورت جنازہ سے آگے چلے جائز ہے، پیچھے چلے جائز، آگے ہو پیچھے ہو۔ آگے چلنے کی علت یہ ہے کہ جو لوگ جنازے کے ساتھ جاتے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے سامنے جنازے کے لیے سفارشی ہوتے ہیں، شفاعت کرنے والے، مغفرت کی دعا کرنے والے، اور جو سفارشی ہوتا ہے وہ یقیناً آگے آگے ہوتا ہے، اس اعتبار سے آگے ہوتے۔ دوسرے یہ کہ آگے جانے والا جنازہ کی کوئی آگے مدد بھی کر سکتا ہے، اس لیے آگے ہونا۔ اور پیچھے چلنے کی علت یہ ہے کہ وہ اپنے سامنے جنازے کو دیکھیں گے، پیچھے چلیں گے آگے جنازہ تو جنازے پر نظر ہوگی، اس سے انہیں خود اپنی عبرت حاصل ہوگی۔ بہرحال آگے ہو پیچھے ہو دونوں کی علت ہے، لیکن جب کوئی ضرورت نہ ہو، کوئی اور علت نہ مانے تو پھر افضل کیا، آگے چلنا پیچھے چلنا۔ اس میں اختلاف فقہا کا امام شافعی، امام حنبل یہ حضرات فرماتے ہیں کہ آگے چلنا افضل ہے، لیکن احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنا افضل بہتر ہے۔ امام شافعی، امام احمد بن حنبل یہ حضرات دلیل میں یہ حدیث پیش کرتے جس میں حضرت عبداللہ کہتے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کو دیکھا جنازے کے آگے آگے جاتے ہوئے۔ احناف کی دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، جیسے کہ آگے وہ روایت آ رہی ہے، وان عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیچے کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الجنازہ متبوعہ، یہ جنازہ متبوع ہوتا ہے، تابع نہیں، یعنی اسے آگے رکھا جائے، چلنے والے لوگ پیچھے چلے۔ اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جنازے کے پیچھے جانا افضل ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا لیس معہا من تقدم، اس کے ساتھ ہوا ہی نہیں وہ جو اس سے آگے ہو گیا، یعنی جنازہ سے اگر آگے چلا گیا تو گویا کہ اس جنازہ کے ساتھ چلنے کا ثواب نہیں ملا۔ ایک اور روایت ہے جس میں صراحتاً ما مشى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا خلف الجنازہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چلے مگر جنازے کے پیچھے۔ بہرحال کئی روایتیں ہو گئی ہیں۔ ایک روایت میں حضور کے فعل کو بتایا عبداللہ ابن عمر نے کہ میں نے دیکھا حضور کو جنازے کے آگے چلتے ہوئے، یہ حدیث فعلی۔ اور دوسری روایت حضرت ابن مسعود کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان کیا قال رسول اللہ الجنازہ متبوعہ، کہ جنازہ متبوع ہو، یعنی وہ آگے ہو آپ اس کے پیچھے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ آگے ہو جائے جنازے کو اپنے پیچھے تابع بنا لے۔ یہ حدیث قولی ہے، اور حدیث کے اصول میں سے ہے کہ قولی فعلی حدیث میں جب تعارض ہو جائے تو حدیث قولی کو ترجیح حاصل ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر جو قولی حدیث الجنازہ متبوعہ اس کو ترجیح ہوگی، اور افضل یہ ہو کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے۔
اور اگر وہ جو عبداللہ ابن عمر کی روایت پیش کی گئی تھی حدیث فعلی، اس کو مان لیتے ہیں، ہے حدیث، اور اس کو بھی اب ایک اعتبار سے ترجیح ہو جائے، تو دراصل حضور نے یا ابو بکر عمر نے جو ایسا کیا یہ بیانی جواز کے لیے کیا۔ بہرحال افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے، یہ اولا غیر اولا ہونے کا مسئلہ ہے، کوئی اختلاف تردیدی نہیں ہے، آگے چلے پیچھے چلے، افضل احناف کے اعتبار سے پیچھے چلنا ہے، بقیہ دوسرے لوگ کہتے ہیں آگے چلنا۔ دوسری روایت ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ متبوع ہوگا، ولا تتبع، تابع نہیں ہوگا، یعنی اسے آگے رکھا جائے نہ کہ پیچھے رکھا جائے۔ لیسا ماہ، ساتھ نہیں ہوا اس کے وہ جو اس سے آگے نکل گیا، آگے بڑھ گیا۔ امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ یہ روایت کرتے ہیں، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ابو ماجد جو راوی ہے اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں ابو ماجد، رجل مجہول، وہ ایک مجہول راوی ہیں، ان کا تعارف نہیں ہو سکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.